السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو ہم سب کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے سب سے بڑی جو نعمت ہمیں عطا فرمائی وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اس ایمان کی نعمت کی حفاظت کرنا اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا اور ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہونا، یہ ہر انسان کی، ہر مسلمان کی یہ بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو ہم سب کے لیے، ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم فرمائے، ایمان پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان کو شکوک اور شبہات سے، اعتراضات اور اشکالات سے پاک صاف رکھنا چاہیے۔ یہ ہر ایمان والے کی یہ ذمہ داری ہے، خاص طور پر ہماری اور ہم سے زیادہ ہماری نسلوں کی، ہماری جنریشن کی، ہمارے بچوں کی۔ ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے کہ جو ایمان ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، وہ ایسا خالص ایمان ہو کہ کسی بھی قسم کے شکوک و شبہات ایمانیات کی لائن میں نہ آئے، کسی بھی قسم کے شکوک و شبہات۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ اس کا مختصر سا انشاءاللہ مذاکرہ کروں گا میں، وہی ہمارا سلسلہ چل رہا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے دلوں میں، ہمارے بچوں کے دلوں میں اس نعمت کی قدر آنی چاہیے۔ میرے پاس سب سے بڑی نعمت ہے، میرا ایمان سلامت ہے تو میں سلامت ہوں، میرا ایمان سلامت نہیں تو میں سلامت نہیں، میرا ایمان محفوظ تو میری حفاظت دنیا میں آخرت میں، میرا ایمان اگر نہیں تو پھر کچھ نہیں۔ ایمان ضائع ہو گیا، سب ضائع ہو گیا۔ ایمان اگر لٹ گیا، سب لٹ گیا۔ ایمان بچا کر چلا گیا، کامیاب ہے۔ یہ ہمارے دل میں اس کا احساس ہو، اور اس کے لیے ایک پوری سیرت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی زندگیوں کی کہ ان کے دلوں میں کس قدر ایمان کی اہمیت تھی۔ واقعہ بارہا سنتے ہیں، ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت صہیب بڑے مشہور صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے تھے، جاہلیت کے زمانے سے، اتنے قریبی دوستوں میں سے۔ روم سے آئے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ صہیب سب سے پہلے روم کے لوگوں میں جنت میں داخل ہونے والے صہیب ہیں۔ ان کا واقعہ بارہا آپ کے سامنے آپ پڑھے ہیں، سنے ہیں، مختصر میں یہ یاد دہانی کے لیے میں عرض کرتا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں جب یہ ایمان لائے اور وہاں پر اچھا خاصا بزنس کر کے انہوں نے ایک مال اکٹھا کر لیا، سرمایہ بنا لیا، اور اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے آپ کو جو ہے مکے سے نکلنا ہے۔ اس پر کئی مرد بھی نکلے، عورتیں بھی نکلی، بچے بھی نکلے۔ تو جب یہ نکلنے لگے تو مشرکین مکہ ان کو روک لیے، روک کر کہنے لگے آپ کہاں جا رہے ہیں؟
باہر سے آئے، یہاں آ کے ہمارے شہر میں بہت کمائے، مال بھی لے جا رہے ہیں، آپ بھی جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو، ان کے پاس دو آپشن تھے۔ انہوں نے کہا دیکھو، میں کمزور آدمی نہیں ہوں، بزدل نہیں ہوں، اگر میں مقابلہ کروں تو ایک بھی تم میں سے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ قیل لہم کفوا ایدیکم، اللہ تعالیٰ نے اس وقت مکے کے مسلمانوں کو حکم دیا تھا ہاتھ نہیں اٹھانا، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھنا، مقابلے کی اجازت نہیں، مار کھا رہے کھا لو لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا ابھی، یہ حکم تھا۔ اگر میں چلاؤں تیر تو تم میں کوئی باقی نہیں رہے گا، لیکن ایک سے اچھی ایک ڈیل میں دیتا ہوں، میرا سارا مال جو ہے نا، جو میرے پاس ہے، جہاں جہاں ہے، سب تمہیں بتاتا ہوں، وہ لے لو، مجھے جانے دو۔ اس واقعے کو جو ہے نا ہم سنے ہیں، اور یہ واقعے کو ہم جو ہے اپنی زندگیوں میں اس کو ہمیں منطبق کرنا ہے۔ فیصلے جو آدمی لیتا ہے، فیصلوں کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ فیصلے اپنے لیے، اپنی جاب کے، بچوں کی تعلیم کے، بچوں کی تربیت کے، کن بنیادوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ لینا چاہیے؟ اگر ایک آدمی فیصلہ لے رہا ہے صرف دنیا سامنے رکھ کر، ایک آدمی دین سامنے رکھ کر فیصلہ لے رہا ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایمان سامنے رکھ کر، میرا یہ ایمان بچ جائے، جو کچھ کمایا ہوں چلا جائے، لیکن وہ چلا نہیں گیا، وہ وقتی طور پر پورا گیا۔ مدینے میں جب یہ آئے، خالی ہاتھ آئے، مدینے میں آئے خالی ہاتھ، کچھ ہاتھ میں نہیں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ فرمایا، نفع کا سودا کیا تم نے، نفع کا سودا کیا، ابو یحییٰ تم نے نفع کی کمائی کی۔ اور قرآن کی آیتیں اتری، آپ کو سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھیں، دو کردار، دو پرسنالٹیز اللہ نے سنائے ایک ہی رکوع میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ ایک پرسنالٹی ہے جس کے پاس بڑی قابلیت تھی، صلاحیت تھی، جب وہ بات کرتا تو زبان سے ایسی فصاحت اور بلاغت نکلتی تھی، لوگ گرویدہ ہو جاتے تھے۔ اس کا نام تھا اخنس ابن شریح، یہ اسی کے بارے میں آیت ہے، وہ آیت لیکن اتنی قابلیت اس کے پاس، دنیا 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 سب کچھ، لیکن جہاں دین کا معاملہ تھا، جب اس سے دین کی بات کرتے اور جب اس سے کہا جاتا اذا قیل له اتق اللہ اخذته العزة بالإثم فحسبه جہنم، جب اس سے دین کی بات، اللہ کی بات کہی جاتی، اس کا اندر کا جو ہے غرور، پراؤڈ، وہ آ جاتا سامنے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں۔ اس کے فوراً بعد اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں، وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ بھی ایسے بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ اور مہربانی پتہ ہے کیسی ہوئی؟ اتنا پیسہ خرچ کرتے تھے حضرت صہیب، اتنا پیسہ، آگے چل کر اللہ نے ان کو اتنا دیا، مدینے میں آئے تو خالی ہاتھ، کوئی ہاتھ میں نہیں تھا، اتنا خرچ کرتے تھے غریبوں پر، ضرورت مندوں پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں کہا کہ صہیب تم بہت اسراف کرتے ہو، فضول خرچی کرتے ہو، تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے فرماتے ہوئے ان من خیارکم من اطعم الطعام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سنا ہے تم میں سب سے بہتر ہے وہ شخص جو لوگوں کو کھانا کھلائے، اور میں کھلانے میں پیچھے نہیں ہٹتا، آپ کچھ بھی کہو میں کھلاتا رہوں گا، اور یہ اسراف نہیں ہے۔ تو ایک وہ مرحلہ تھا مدینے میں جب آئے، اور جب مدینے کے ان کا آخری دوسرا مرحلہ برکتوں کا، خوشحالی کا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس واقعے کو سامنے رکھ کر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جب بندہ زندگیوں میں ایمان کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتا ہے، اپنے اور اپنے بچوں کے، اپنی زندگیوں کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا چاہیے، پہلے بتا رہے کہ ایسے فیصلے کرو کہ ایمان کو پرائرٹی دو، دین کو پرائرٹی دو، دنیا دوسرے نمبر پر رکھو، دوسرے جس کو تم پیچھے کر رہے ہو نا، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ، اللہ کی نسبت پر جو ضائع ہو رہا، چھوٹ رہا ہے، اللہ اسے اچھی حالت میں لوٹائیں گے۔
اب ہوا ماشاءاللہ تو ہمارے لیے یہ واقعات ذہن بناتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں پرائرٹی کس کی ہونی چاہیے؟ ایمان. شادی میں ہو، نکاح کا رشتہ ہو، یا بچوں کی تعلیم ہو، بچوں کی تربیت ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، گھر لینا ہو، ہر چیز میں میں یہ سوچوں میرا دین، میرے بچوں کا دین، میرا ایمان، میرے بچوں کا ایمان. اگر اس فیصلے پر اگر دنیا پر کوئی زد پڑ رہی ہو، یہ یقین بنے کہ انشاءاللہ یہ چیز ضائع نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برکتوں کے ساتھ لوٹائیں گے. کیوں؟ آگے اللہ نے اس واقعے کو ختم کیا، واللہ رؤوف بالعباد. اللہ کی نسبت پر جو دنیا پیچھے کرتا ہے، اللہ ایسے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، بڑے مہربان ہیں. کتنی مہربانی اللہ نے فرمائی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ. تو دوستو ہمیں جو ہے ایمان کی قدر ہمارے اندر ہونی چاہیے. تو میں اصل یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہمارا ایمان شکوک و شبہات سے پاک صاف، خالص ایمان. صحابہ کا ایمان جو ہے، صحابہ کا ایمان، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مثالیں دے رہے ہیں. حبب الیکم الایمان، یہ جو صحابہ ہیں ایمان ان کی سب سے پیاری چیز بن گئی تھی. وزینہ فی قلوبکم، ایمان سے ان کا دل جو ہے نا ڈیکوریٹ ہو چکا تھا، مزین ہو چکا تھا. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر سے، گناہوں سے ایک قسم کی عجیب سی کراہیت انہیں ہوتی تھی. تو ایمان سب سے محبوب چیز، آدمی کو پوچھے صاحب کی فیوریٹ سب سے محبوب، ایمان، محبت ہو اسے. حبب الیکم الایمان. اور حدیث میں اس آیت کی تفسیر میں دعا ہے، اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ میرے دل میں سب سے محبوب ترین چیز ایمان کو بنا دے. جب محبت آ جاتی ہے پھر وہ محبت میں آدمی جو ہے نا ایسے فیصلے کرتا ہے، ایسے فیصلے کرتا ہے ایمان. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہمیں سکھا رہے ہیں. اور پھر ایک بات عرض کروں، ہم سے کہا گیا آمینو کما آمن الناس، ایمان لاؤ ایسے جیسے صحابہ ایمان لائے. دیکھو پوری دنیا مل کر ایک صحابی کے ایمان کو پہنچ نہیں سکتی، ساری دنیا کے انسان مل کر صحابہ سمیت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان کو نہیں پہنچ سکتے. یہ ایمان کی ان کی ایک وہ کیفیت جو ہے نا غیر محدود ہے. حضرت ابو بکر کا ایمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے لو وزن ایمان ابی بکر، ابو بکر کے ایمان کو اگر تولا جائے اور دوسری طرف ساری امت کے ایمان کو تولا جائے تو حضرت ابو بکر کا ایمان بڑھ جائے گا. تو وہ تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. لیکن ہمیں یہ کہا جا رہا آمینو کما آمن الناس، ایمان ایسے خالص ایمان، شک سے، شبہ سے، اعتراض سے پاک صاف، ایسے صحابہ کا ایمان بالکل ایسے. تو یہ ایمان ہمارا، ہمارے بچوں کا، ہماری نسلوں کا، کہ کسی قسم کا شک و شبہ کیسے ہو. یعنی اگر کوئی دیکھو نا، ایک واقعہ یاد آیا، اس سے پہلے بھی بات عرض کی، کوئی اعتراض کر دے، کوئی شبہ ڈالنے کی کوشش کر دے تو جواب کیسے ہوگا اگر ایمان والا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے مکہ مکرمہ میں معراج کے واقعات، جو مشاہدات جو دیکھے سب بتا رہے، جنت کی، جہنم کی، بیت المقدس کی، مسجد اقصیٰ کی، سفر کی ساری کیفیتیں صحابہ پورے یقین کے ساتھ سن رہے. یہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے ایمان کو شبہ سے، شک سے کیسے بچانا، اس کی کیا کیا اسباب ہیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے معلوم؟ جب بھی مغیبات سمجھتے ہیں، انسین، غیبی چیزیں، الذین یؤمنون بالغیب، جب بھی غیبی چیزیں ہم سنیں، قرآن، حدیث، دین کی، کبھی بھی غیبی باتوں کو عقل کی بنیاد پہ نہیں سننا، قوت عقل پر نہیں سننا، قوت یقین سے سننا. دو قوتیں ہمارے پاس، ایک قوت یقین ہے، ایک قوت عقل ہے. عقل کی قوت سے مغیبات کو جب سنیں گے تو پھر کیا ہے، عقل سے میں شبہ فوراً ڈاؤٹ لائے گا. قوت یقین کے ساتھ سنیں گے، کیا ہے، یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کے نبی کی بات ہے، یہ اللہ نے سچ کہا. صحابہ کے ایمان میں شک کیوں نہیں تھا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب بھی وہ ایمان کی بات سنتے
تو قوت یقین کے ساتھ سنتے ہیں. عقل تو ماشاءاللہ، لیکن قوت عقل پر نہیں. ہم جائزہ لیں، جب بھی میں مجلس میں بیٹھوں قرآن حدیث تفسیر کی، کبھی بھی قوت عقل پر نہیں، عقل کو تابع کرنا ہے. قوت یقین کی بنیاد، یقین ہے نا، کہ میں یقین کی قوت کی بنیاد پر سننا ہے. اور یقین کا نتیجہ جو ہے نا عمل ہے. جتنا آدمی یقین کرتا ہے اس کا نتیجہ عمل ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی باتیں سنا رہے تھے تو صحابہ پورے یقین کے ساتھ سن رہے تھے. رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں یہاں سے جو ہے فلسطین بیت المقدس گئے، وہاں نماز پڑھے، سارے انبیاء آئے، معراج کا پورا سن رہے ہیں. اس میں ایک آدمی تھے جو وہی بات، مغیبات اور غیبی باتوں کو قوت عقل سے سننے والے، کیونکہ ایمان تو تھا نہیں، عقل کی قوت سے. جیسے ہی انہوں نے سنا شک ہوا، اور انہوں نے کہا کہ چلو آج موقع ملا، یہ بات میں ابو بکر ان کے دوست کو جا کے کہوں گا. اس مجلس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے نہیں، فوراً ڈھونڈتے پہنچے. فرمایا ابو بکر آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. ایک آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ رات کے ایک حصے میں مکے سے بیت المقدس، پھر وہاں سے آسمان، آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فوراً جواب نہیں دیے. مومن سوچ کے بولتا ہے، بے وقوف بول کے سوچتا ہے نا. جب ایمان ہوتا بول کے سوچ کے پھر اچھا کون بولے، یہ کس نے کہا تمہارے ساتھی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب دیکھیں. اس نے ایمان میں ڈاؤٹ ڈالنا چاہا، اس نے ایمان میں شبہ ڈالنا چاہا، شک ڈالنا چاہا. کیا حضرت ابو بکر دلائل نہیں دیے، پلٹ کے جواب یقین کا دیے. کبھی بھی شکوک و شبہات کے جوابات دلائل نہیں ہوتے. فوراً حضرت ابو بکر نے کہا اس میں تعجب کی کیا بات ہے، ان کا خادم جبرائیل دن میں کئی مرتبہ ان کے پاس آتا ہے اور یہ ایک مرتبہ اوپر چلے جائیں تو کیا اس میں تعجب ہے. وہ ہکا بکا رہ گیا. یہ ہے الیقین بما اخبر اللہ، یہ ہے قوت یقین. تو کبھی بھی اپنے ایمان کو شکوک و شبہات سے بچانا، کیونکہ جیسا میں نے گزشتہ بھی یہ باتیں عرض کی، اس دور کا سب سے بڑا فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ کیا ہے؟ ایمانیات میں شکوک و شبہات، دین کی باتوں میں ڈاؤٹس. اچھا سمجھ گئے نا، یہ اس کو روکنا، اس کو پکڑنا. تو اچھا اب اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ کیونکہ ہم جو ہے جو ماحول ہمارے پاس ہے اس ماحول میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ کیونکہ ایک شک جو ہے نا ایک بیماری ہے، ایک جراثیم ہے. جسم میں جراثیم آ جائیں تو بیماری بڑھتی رہتی ہے. اس بیماری کے ساتھ قرآن سنو اور شک بڑھے گا، اس بیماری کے ساتھ غیبی باتیں سنو اور شک بڑھے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادُوهُمْ رِجْسًا، جس کے دل میں بیماری ہے جب وہ قرآن سنتا ہے اور گندگی اور بیماری اور شک بڑھے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ إِيمَانٌ فَزَادَتْهُمْ إِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فِي قُلُوبِهِمْ، جن کے دلوں میں ایمان ہے، قرآن سن کے کہتے ہیں سبحان اللہ، ایمان بڑھ رہا ہے، خود بخود کیفیت بڑھتی جا رہی ہے. اور جن کے دل میں پہلے ہی جرمس ہے، وہ جراثیم، وہ جرمس جو ہے نا اس کے اور بیماری کو بڑھاتے جاتے ہیں. کیوں آ رہی ہے وہ بیماری ہمارے پاس، اور اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک بات میں عرض کروں تاکہ ہماری مجلس میں ایک بات ہم اس کو پریکٹیکل عملی طور پر ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ کوئی بیان نہیں ہے کہ ہم بیان سنیں اور آخر میں جو ہے نا چلے گئے. ایک روز ہماری اپنی زندگی میں کرنے کا، کیونکہ ایمان کی بات ہے. دیکھیں ہم سب اس بات کو اچھی طرح فکر مند ہیں کہ اس وقت ہمارے بچے جس ماحول میں ہیں، ہمارے بچوں کا سب سے بڑا مسئلہ دین کا مسئلہ ہے. دین سے دور ہو رہے ہیں، دین سے بیزار ہو رہے ہیں، اور دینیات میں، اسلامیات میں، ایمانیات میں ان کو جو ہے نا بہت سے شکوک و شبہات ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟
اور اس کا حل کیا ہے، کیسے اس مسئلے کو حل کرنا ہے ہمیں. ہیں تو اس کی بنیادیں بہت، لیکن ایک ایک چیز ہم سوچتے چلا. سب سے پہلی بنیاد میں آپ کو عرض کروں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ پڑھاتے ہیں اس کو تعلیم. صرف پہلی بات آج میں تعلیم پر عرض کروں گا. تعلیم جو ہے، تعلیم میں سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ نصاب ہے. نصاب سمجھتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ سلیبس، نصاب ہے. اب نصاب جو ہے ایسا ہے، اس کے اندر جراثیم ہے، بے حیائی کے جراثیم ہیں، بے ایمانی کے جراثیم ہیں، بد اخلاقی کے جراثیم ہیں. اب وہ بچہ جو ہے نا ہر لیول پر جو ہے نا وہ اپنی ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں وہ جراثیم لے رہا ہے، اور لیتے 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 وہ بڑھ رہا ہے نا. تو اس کا حل کیا؟ کیونکہ کوئی بھی آدمی جس کے اندر بیماری آ جائے نا، ڈاکٹر فوراً کیا کرتے ہیں؟ دو کام کرتے ہیں. سب سے پہلے اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں. اینٹی بائیوٹک اس لیے ہے کہ یہ بیماری، یہ اندر کا جو ہے نا مرض ختم ہو جائے. لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز ہے، ہمارے جسم کے اندر قوت مدافعت ہے. اس قوت مدافعت کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ یعنی کیا رسا؟ ایمیون سسٹم. پہلے سے ہی ہمارا مضبوط ہو قوت مدافعت، ایمیون سسٹم مضبوط ہو، تاکہ فلو کے ٹائم پہ فلو نہ ہو، یعنی بیماریوں کے ٹائم پہ بیماری نہ ہو. تو اس کے لیے بہت سی غذائیں ہیں، چیزیں ہیں کہ بھئی اس کا ایمیون سسٹم مضبوط ہے. تو ہمیں دو لائن سے کام کرنا ہے. سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے ہمارا کام، کہ ہمارے بچوں کا روحانی ایمیون سسٹم، قوت مدافعت، یہ جو ہے نا پازیٹیو کام کرتے رہنا ہے. اور جو نصاب کے ذریعے سے جو جراثیم آ رہے ہیں اس کے مطابق اینٹی بائیوٹک دیتے رہنا ہے. ایسا نہیں کہ آئے گا تو دیں گے، ایسا نہیں. پہلے سے ہی کہ بھئی بچہ کمزور نہ ہو روحانی اعتبار سے، جیسے جسمانی اعتبار سے کم نہ ہو. ہم کیا کیا دوائیں، غذائیں، بیریز کھلاتے ہیں، بلو بیریز کھلا رہے ہیں، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں بچے کی صحت اچھی ہو، ہے نہیں سوچتے ہیں. تو روحانی اعتبار، کیونکہ ایمان کی حفاظت روحانی اعتبار سے ہے. تو اس جراثیم کون سا؟ سب سے بڑا جرمز، جیسے میں نے عرض کیا، ایمان کو جو ہے نقصان پہنچانے کے لیے وہ ہے شک، شبہ. سوچیں اگر شک آ جائے، شبہ آ جائے قرآن میں، حدیث میں، یا قرآن کی بات میں، کتنا اب ہے نا. نہیں بھائی، جھوٹ کے بغیر کوئی بزنس ہو سکتا ہے؟ یہ سوچ. آج کے دور میں جھوٹ کے بغیر بزنس نہیں ہو سکتا، مشکل ہے، بولنا پڑتا ہے، کیا کریں. سوچ بدل گئی. آج کے بغیر تو انٹرسٹ کے بغیر تو بزنس ہو ہی نہیں سکتا، انٹرسٹ لینا پڑے گا ہمیں. انہیں گویا ایک حکم اللہ کا ہے، اس حکم پر جو ہے نا ہم نے کیا کیا؟ اپنی سوچ بدل دی. نہیں، آج کے دور میں یہ نہیں ہو سکتا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ چیز کہاں آئی؟ یہ چیز ہو رہی ہے شروع سے. تو اس کے لیے کیا ہے معلوم؟ بچوں کو شروع سے لے کر آخر تک ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دینیات اور اسلامیات، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور سنت کی تعلیم اس لیول کی، اس درجے میں دینا چاہیے. آپ ایک ایک بات پہ ہوتا کیا ہے؟ امت کا ایک بڑا طبقہ اپنے بچوں کو دین نہیں سکھا رہا. جو بچوں کو دین سکھا رہے ہیں اس میں بھی بہت ایک طبقہ وہ ہے جو صرف قرآن قاعدہ سکھا کر، کچھ دعائیں اور حدیثیں سکھا کر ختم کر دے رہے. بہت کم طبقہ ایسا ہے جو ان جراثیم کا علاج دے رہے ہیں. میں دوبارہ بات عرض کرتا ہوں. ایک بڑا طبقہ ہے جو بچوں کو کچھ نہیں، اور ایک طبقہ ہے جو بچوں کو قرآن اور قاعدہ پڑھا رہے ہیں. لیکن قرآن اور قاعدہ بہت یعنی ایک سبحان اللہ پوری دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک سنت پوری دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میری بات آپ غور کریں، ایک سنت پوری دنیا. لیکن کیا ہے معلوم؟ جو ایمانیات پر جو فتنے حملہ کر رہے ہیں نا، وہ مقابلہ جو ہے نا یہ لیول کے نہیں کر سکتے. ہم اگر صرف بچوں کو دعائیں، قاعدہ اور قرآن کے پاس اکتفا کریں، یہ فتنے یہی دیکھو نا. یہ بچوں کو شبہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک سوال، اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں. بہت کم طبقہ ہے جو یہ سوچتے نہیں ہمارے بچوں کو عقیدہ پڑھانا ہے، اسلامیات پڑھانا ہے، حدیث پڑھانا ہے،
دین پڑھانا ہے، سنت سے ان کو جوڑنا ہے، ان کی بنیادیں مضبوط کرنا ہے، کتنے فیصد ہے آپ خود غور کریں. اور اس میں الحمدللہ تھوڑا سا حصہ ہے جو الحمدللہ بچوں کو قرآن، حدیث، دعائیں وغیرہ سکھاتے ہیں، لیکن ایک بڑا طبقہ ابھی بھی دور ہے. اور یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بچے جو ہے نا 5، 6، 7، 8، 9، 10 سال تک کے ہیں، 10 سال 11 سال تک کے. ہمارے مکتب میں اتنے ہی بچے ہیں، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 سال. یہ جو بچے ہیں، یہ بچے جب ان کی ذہنیت جب ڈیولپ ہوتی ہے، جب ان کے ذہنوں میں کراس کوسچن آنے لگتے ہیں، اس وقت آج ماحول میں عمومی طور پر کوئی مسئلے کا حل نہیں کر رہے ہم لوگ. چھوٹے بچوں کو ہم مکتب کیے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا حل جو ہے نہیں وہ شروع سے لے کے آخر تک کرنا ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ مکتب کا نظام 10، 11 سال تک ہے. 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 یہ ٹین ایج کے جو بچے ہیں، جس موقع پر ان کی زبانوں سے سوالات نکلتے ہیں، کراس باتیں، وائی، ہاؤ، کیسے، ایسا ویسا، اس موقع پر کوئی میں صرف اپنی کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہاں پر محنت ہو رہی ہے، لیکن ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ عام طور پر اس عمر کے بچوں پر فکر نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، وہ شکوک و شبہات اور وہ فکری ذہنیت بدلتی آتی ہے. سوچ ذہنی دینی سوچ نہیں ہوتی، بس پڑھو اب پڑھو. تو میں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، ہم بچوں کو شروع سے لے کر آخر تک ان کی دینیات، عقیدے، ایمانیات مضبوط کریں. عالم بنانا، حافظ بنانا سب کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن بچوں کی بنیاد مضبوط کرنا یہ ضروری ہے. تو اس کے لیے الحمدللہ ہمارے مسجد میں، ہمارے اداروں میں پہلے تو پروگرام قائم کرنا، پھر اس کے ساتھ ان پروگراموں سے میں اپنے بچوں کو جوڑنا. یہ چھوٹے بچوں کے لیے کیا پروگرام ہے، اچھا یہ ٹین ایج کے لیے کیا پروگرام ہے، اس میں بڑوں کے لیے کیا پروگرام ہے، اس میں سمجھ رہے نا. یہ پروگرام قائم کرنا. اور ایک بات بولوں، یہ صرف یہ نہیں کہ مفتی صاحب آپ کریں، کنواں آپ کھودیں پانی ہم پیئیں گے، یہ نہیں ہے. ہم سب کو مل کر کنواں کھودنا ہے اور ہم سب کو مل کر پانی پینا ہے. یہ ہماری جب تک ذہنیت نہیں بنے گی، یہ ہم مسئلے کو قابو میں نہیں لا سکتے. اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، ماں باپ پریشان ہیں. پہلے تو بچے ماں باپ سے بات ہی نہیں کرتے، اپنے اشکالات بات ہی نہیں کرتے. ایسے اس دینیات میں شکوک و شبہات یہ آ کیوں رہے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ ہم اگر مل کے حل نہیں کریں گے نا، وہ آگے چل کے جو ہے نہیں کیا ہونے والا ہے، ہم جو ہے نا آنکھ بند کر کے رہیں گے نہیں. تو دوستو اس کے لیے ہمیں جو ہے نا سب سے پہلی بات جیسے میں نے عرض کی، تعلیم بہت ضروری ہے. تعلیم ساؤتھ افریقہ کا ایک نصاب ہے تسہیل کا، تسہیل سلیبس ماشاءاللہ ان کے ہماری مسجد میں یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. کنڈر گارڈن سے لے کر 12 گریڈ تک ان کے سارے تسہیل ہیں. ہر کلاس کے لیے بچے کو تسہیل فقہ اسی درجے کے، آداب اسی درجے. کنڈر گارڈن میں بھی ادب سکھاتے ہیں، 12 گریڈ میں بھی ادب سکھاتے ہیں. کنڈر گارڈن میں بھی حدیث پڑھاتے ہیں، 12 گریڈ میں بھی حدیث پڑھاتے ہیں. کنڈر گارڈن میں بھی عقیدہ پڑھاتے ہیں، اس میں بھی عقیدہ پڑھاتے ہیں. لیکن یہاں اس کی ذہنی سطح کو سامنے رکھ کر فرسٹ گریڈ میں، سیکنڈ گریڈ میں آپ دیکھیں وہ سیریز کتنی بہترین ہے ماشاءاللہ. آج بھی دوسرے جیسے صفوہ کے پروگرام ہیں اور دوسرے بہت سے پروگرام ہیں. ہمارے مکتب میں بھی ماشاءاللہ ایک بہت اچھا دینیات کا پروگرام ہے. وہ سب انہی بچوں کو سامنے رکھ کر، ان کی ذہنی سطح کو سامنے رکھ کر پورا، تو وہ چیز ہمیں ہونی چاہیے. اس لیے میری آپ سے یہاں پہ ایک درمیان میں ایک بات عرض کروں، ہم اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑیں. مکتب کا مطلب صرف قرآن قاعدہ نہیں ہے، وہ بھی بہت بڑی چیز ہے، اس کی اہمیت کو گھٹانا مقصد نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ اہمیت بچوں کو عقیدہ، بچوں کی دینیات، اسلامیات مضبوط کریں اور کرتے رہیں. لیکن اللہ کے واسطے جب ہمارے بچے 10-11 کے ہو جائیں، قرآن ختم ہو جائے، اس کے بعد آپ یہ فیصلہ مت کریں کہ اب ہو گیا، نہیں، بلکہ اس کے بعد دوسرا مرحلہ جب بچوں کی ذہنیت بدلتی ہے، سوچ بدلنے لگتی ہے، سوالات آنے لگتے ہیں، اب ایک دوسرا مرحلہ ہے. اس مرحلے میں ہم اداروں میں ایسے پروگرام قائم کرنا اور بچوں کو اس سے جوڑنا.
وہ بچوں کو جوڑنا اور جوڑ کر اس وقت کے جو جراثیم ہیں وہ جراثیم کا جو ہے نا کیا کرنا، اینٹی بایوٹک فری۔ ایک بچہ پوچھے اللہ کہاں ہے، اللہ ایک کیسے ہے، کیا اللہ موجود ہے، کیا میں اس کا جواب دے سکتا ہوں؟ کیا میں اگر جواب نہیں دوں گا تو فوراً اسے ڈاؤٹ آ جائے گا۔ اب یہ ڈاؤٹ کے ساتھ وہ جو ہے نا کیا ہے معلوم، وہ اندر سے جو ہے نا ظاہر سے جو ہے نا وہ دیندار ہے، نماز میں بھی ساتھ میں آ رہا ہے، سب کچھ آ رہا ہے، لیکن اندر سے جو ہے نا اس کے اندر اس کی سوچ بدلتی جا رہی ہے، پتہ نہیں ہے میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، پتہ نہیں ہے نہیں ہے، پتہ نہیں ہے نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے نا اداروں میں ایسے پروگرام قائم کرنا اور ان پروگراموں میں اپنے بچوں کو جوڑنا۔ اور جب تعلیم، علماء نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، 3 باتیں ہیں اس میں: کیا پڑھنا، کیسے پڑھانا، کون پڑھانا۔ ایمانیات میں شکوک و شبہات سے بچانے کے لیے یہ 3 بنیادیں: کیا پڑھنا، کیا پڑھانا، کیسے پڑھانا، کون پڑھانا۔ سمجھ رہے؟ یہ ہے سب سے پہلی بات، کیا پڑھنا، کیا پڑھانا ہے، پڑھانا کیا ہے؟ علم پڑھاتے ہیں۔ علم میں معلومات میں فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ ہم جو ہے نا بچوں کو معلومات مت دیں، علم دیں۔ علم کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس العلم مخافت اللہ، معرفت اللہ۔ علم کی بنیاد اللہ کو پہچاننا، اللہ تک پہنچنا۔ بچے کو سائنس پڑھائیں لیکن اسے اللہ تک پہنچائیں، بچے کو ڈاکٹر بنائیں، اس ڈاکٹری سے اسے اللہ تک پہنچائیں، بچے کو حافظ بنائیں، اس سے اللہ تک پہنچائیں، بچے کو حدیث پڑھائیں، اس حدیث سے وہ اللہ کو پہچانیں۔ اگر کوئی بچہ حدیث پڑھ کر اللہ تک نہیں پہنچ رہا، وہ علم حاصل نہیں کر رہا، معلومات حاصل کر رہا ہے۔ فرق ہو گیا نہیں؟ معلومات میں اور علم میں فرق ہے۔ دھوکہ کیا ہے؟ میرے پاس معلومات زیادہ ہیں تو میں علم میں نہیں، علم نہیں ہے۔ یہ حدیث مجھے اللہ کو میں اس سے پہچان رہا ہوں، اللہ تک پہنچاؤں۔ ایک کتاب ہے غیر مسلم نے لکھی ہے، عیسائی نے، حدیث کی فہارس پر۔ ایسی کتاب، اتنا معلومات، بڑے بڑے محدثین ہمارے علماء اس کتاب کو دیکھ کر حدیث میں جو ہے نا حدیث کو حل کرتے۔ لکھنے والا کون؟ نان مسلم، عیسائی۔ ہمارے بڑے بڑے محدثین کے کتب خانے میں وہ کتاب رہتی ہے۔ معلومات کی کمی نہیں ہے اس کے پاس، لیکن کیا اس نے اللہ کو پہچانتا تو مسلمان ہوتا۔ تو سب سے پہلے اپنی سوچ صحیح کرنا ہے۔ علم نام ہے اللہ تک پہنچنا، چاہے میں قرآن سے پہنچوں، حدیث سے پہنچوں، ڈاکٹری سے پہنچوں، میتھ سے پہنچوں، میں سائنس سے پہنچوں، کسی سے پہنچوں، یہ علم ہے۔ اگر ان چیزوں سے میں، اسی لیے دیکھیں نا سبحان اللہ، یہ سب کی جڑ اللہ نے سب سے پہلی وحی میں بتا دی۔ سب سے پہلی وحی کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو بھائی پڑھو، جو پڑھنا پڑھو، لیکن تمہارا علم تمہیں اللہ سے جوڑ دے۔ بسم ربک، اپنے رب کے اسم کے ساتھ جڑے رہو۔ ڈاکٹری پڑھو، انجینئرنگ پڑھو، آرکیٹیکٹ پڑھو، دنیا بھر کا پڑھو، تمہیں نہیں، لیکن وہاں سے تمہیں وہاں اگر نہیں جڑو گے نا تو صرف تمہارے پاس معلومات ہیں، نالج ہے، لیکن علم نہیں ہے تمہارے پاس۔ اور دوسری چیز، کون پڑھائے؟ یہ بھی اہم ہے۔ اللہ سے مانگے ماں باپ، یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک اساتذہ دے، یا اللہ ہمارے بچوں کو ایسے اساتذہ دے جو ہمارے بچوں کو صرف علم نہیں دیں بلکہ ان کو مسلمان بنائے، کیا کون پڑھائے؟ یہ اصل چیز ہے۔ پڑھانے والا جو ہے نا، کیونکہ پڑھانے والا اصل ہے۔ اس لیے مسلم شریف کی روایت ہے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم جو ہے نا بڑی قیمتی چیز ہے۔ ذرا غور کرو کس سے تم لے رہے ہو۔ عام طور پہ ایک جملہ کہتے ہیں، انظر ما قال ولا تنظر من قال۔ بھائی بات دیکھو، بولنے والے کو مت دیکھو۔ یعنی یہ ہر جگہ اس کو فکس نہیں کر سکتے۔ یہ تو کوئی آپ کی غلطی بتا رہا ہے، اس کو دیکھ کے جزاک اللہ بولنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین کی بات، اچھا بھائی سننا ہے مجھے،
ہمارے پاس فلٹر نہیں ہے. جس پانی کی ٹینکی میں فلٹر نہ ہو وہ پانی میں گندگی بھی آ جاتی ہے. ہمارے پاس فلٹر نہیں ہے. ہمارے پاس اتنی استعداد نہیں ہے کہ ہم علم جہاں سے آ رہا ہے، کتابوں سے، جہاں سے بھی، ویڈیو سے، آڈیو سے، ہمارے اندر اتنا فلٹر نہیں ہے کہ ہم چھانے کہ یہ عقیدے کو اچھا ہے، یہ عقیدے کو خراب ہے، یہ دین کو نقصان، یہ دین کو خراب ہے. نہیں ہے. تو اس لیے دوستو کہ پڑھانے والے کو، جب پڑھانے والوں کی یہ نیت ہو کہ میں اس بچے کو اس علم سے اللہ تک پہنچانا ہے، تو پھر وہ پڑھانے کا طریقہ مسلمان ہوگا، اسلامی ہوگا. کچھ بھی پڑھائے. ایک مثال ہے بڑی اچھی، جیسے مثال کے کنڈر گارڈن کا بچہ ہے، اس نے اپنا ایک ہوم ورک کیا. اب وہ بچہ جو ہے نا اپنے والد کے پاس آئے، چلو بھئی یہ ہمارے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، لیکن گھر میں آئے، چلو گھر کی بات ہے نا، گھر میں تو ہم کر سکتے ہیں. گھر میں اگر بچہ آیا، آ کر اس نے دکھایا اپنے والد کو، اپنی والدہ کو کہ دیکھو میں نے یہ کام کیا، ہوم ورک کیا. چھوٹا بچہ ہے، کتنے اپریشیٹ کرنے کے کتنے الفاظ ہیں. واو، گریٹ، ویل ڈن، گڈ جاب، اور کیا کیا ہیں آپ کو اور میرے زیادہ پتہ ہے. لیکن ایک بار بھی ہم نے زبان سے اللہ کا نام نہیں لیا. دیکھیں نا نقصان کتنا ہوتا ہے معلوم. یو ڈیڈ گریٹ جاب، ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، اللہ نے آپ کو کتنی بہترین صلاحیت دی، ماشاء اللہ، اللہ نے کتنا، ماشاء اللہ. جمعہ میں اس پر میں بیان کیا تھا انشاءاللہ، اور ماشاء اللہ جو سورہ کہف میں ہے کتنا طاقتور جملہ ہے. ماشاء اللہ آپ نے کتنا اچھا جملہ، تم نے ماشاء اللہ کتنا اچھا کام کیا، اللہ نے کتنی بڑی تمہیں نعمت دی ہے، ماشاء اللہ. وہ بچہ کیا سوچا، یہ جو کمال ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. جب ہم اس کی صلاحیت کو اللہ سے ہٹا کر یو ڈیڈ بولیں گے نا، ایک وقت وہ آئے گا، اعجاب کل رأی برأیہ، وہ آدمی I can't do anything، مجھے کیوں اللہ کی ضرورت ہے، وہ ابھی نہیں بولے گا. وہ جب بڑا ہوگا جب بولے گا میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں، میں سب عین اللہ، پھر اللہ کی ضرورت کہاں ہے. تو دجالی فتنوں کا ایک بڑا جو ہے نا اثر کیا ہے، بولے ہر خوبی کو اپنی طرف منسوب کرنا. میں نے کیا، میں کر سکتا ہوں. کانفیڈنس الگ چیز ہے، کانفیڈنس ہونا چاہیے، کانفیڈنس بالکل. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی. آپ نے فرمایا جب تم کسی کو خط لکھو اس کے بعد کیا کرو، اس پر مٹی ڈال دو، اس میں تمہیں کامیابی ملے گی، تم اس مقصد میں کامیاب ہوگے. کیا مطلب ہے؟ محدث دیکھو نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لکھنے کے بعد مٹی پھینکے، ای میل لکھنے کے بعد مٹی ڈال دیں. مٹی پھینکنے کا مطلب کیا معلوم؟ کوئی بھی تم کام کرو، اچھے سے اچھا کام کرو پوری محنت کے ساتھ، اس کے بعد مٹی ڈالنے کا مطلب ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، اپنے اوپر اعتماد مت کرو کہ میں نے کیا ہے. پھر اس کے بعد تیسرے کیا ہوگا، اس میں بہت امکان ہے اللہ تمہیں اس میں کامیابی تمہیں دے گا. لیکن جہاں اس کمال کو اپنی طرف آدمی منسوب کرتا ہے، پھر آدمی تو اسی لیے بچوں کے ذہن میں میں جب آتا رہے گا نا، تو پھر اللہ کہاں گیا. تو ہم نے بچے کو پڑھانے کا طریقہ ہمارا ایسا تھا کہ ہم درمیان میں اللہ کو لائے ہی نہیں. تو ہمیں درمیان میں اللہ کو بار بار الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ نے تمہیں صلاحیت دی، اللہ نے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ کئی مرتبہ میں نے عرض کیا. چھوٹے بچے تھے، ماں اسکول سے آتے تو ماں کیا کرتی، روٹی ووٹی توشہ پکا کے کھڑکی میں رکھ دیتی. کہا بیٹا 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں دے گا. وہ آتے 2 رکعت نماز پڑھ کے یا اللہ مجھے روٹی دے، کھانا دے. پھر وہ جو ہے ونڈو کھولتے، وہاں پہ ماں پہلے سے ہی رکھ دیتی، اٹھا کے کھا لیتے. ایک دن ماں جو ہے کسی کام سے چلی گئی تھی، واپسی میں دیر ہو گئی، وہ حضرت ابھی بچپن میں آ گئے. اب ماں پریشان، میں نے جو ہے نا توشہ بنا کے رکھنا بھول گئی، اب گھر پہنچنے میں دیر ہو رہی ہے، یا اللہ. اب یہ آئے حسب معمول، آئے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جو ہے نا ماں آئی بڑی گھبرائی ہوئی، پریشان، آ کے بولی بیٹا کھانا کھائے؟ کھا لیا. کہاں سے؟ کہنے لگے اللہ نے دیا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے مانگی، میں نے، اللہ نے دے دیا. ماں کا دل دیکھے نا کتنا خوش ہوا، اب میرا بیٹا اللہ سے لینے والا بن گیا. یہ اللہ 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 بولتے رہیں گے نا، پھر دوستو کبھی بھی جو ہے نا یہ ذہنی. اسی لیے دوستو بات میں اپنی مختصر عرض کروں، خلاصہ ذہن میں رکھیں،
صحابہ کا ایمان ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک صاف تھا. ایسے ایمان کا مطالبہ اللہ ہم سے کیا ہے قرآن پاک. آمینو کما آمن الناس، یہ قرآن کی آیت ہے. آمینو کما آمن الناس. ایسا ایمان شکوک و شبہات سے پاک صاف ہو. اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ جو ہے نا سب سے بڑی بنیاد کہ ہم جو ہے ہمارے بچوں کو جو ہم دے رہے ہیں اگر غلط پہنچ رہا ہے تو اس کا جو ہے نا حل ضرور تلاش کریں. چونکہ اب نصاب ایسا بن چکا ہے آلریڈی. اس میں کئی چیزیں عقیدے اور اخلاق اور حیا کی چیزیں، بے حیائی کی چیزیں آ رہی ہیں. تو اب سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے کہ ہم اس کی اینٹی بایوٹک دیتے رہیں. چھوٹی عمر سے لے کر بڑی عمر تک ہر بچے کے ہر اسٹیج کو ہم جو ہے نا بچوں کے لیے جو ہے نا ہم ان کی تعلیم اور تربیت کا نظام قائم کرنا، اور جن مسجدوں میں ہے وہاں پہ اپنے بچوں کو جوڑنا اس پہ. ایسا نہیں کہ نہیں. اب ماشاءاللہ جمعہ کے دن ہماری مسجد میں کتنے یوتھ پروگرام ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کا ایک، پھر بڑے بچوں کا، ٹین ایج بوائز میں الگ، گرلز میں الگ. یہ بچے اس مجلسوں میں آتے رہیں، بیٹھتے رہیں، ہمارے علماء سے بیٹھ کر سنتے رہیں ایمانیات کی بات، اور اپنی جو ڈاؤٹس ہیں اس کو شیئر کرتے رہیں، اس کا جواب لیتے رہیں. پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ ان کے ایمان کی حفاظت کرے گا. ماحول سے کٹیں گے تو پھر کیا ہوگا بولے؟ پھر وہ چیز اندر بڑھتے جراثیم ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آدمی جو ہے نا، اللہ ہم سب کی حفاظت ہو. اور پھر آخری جو بات میں نے عرض کی ہے، ہمیشہ علم ہم وہ دیں، وہ حاصل کریں جو مجھے اللہ تک پہنچائے. اور اپنے بچوں کو بار بار زبان سے ہم کیا کہ اذا تقرر عربی میں جملہ ہے، جس چیز کو بار بار آپ بولیں گے وہ دل میں قرار پکڑ لیتا ہے. ایک بچہ بار بار سنتا رہے، بولتا رہے، الحمدللہ اللہ نے کیا، الحمدللہ دیکھو اللہ نے کیا، آپ کی دعاؤں سے اللہ نے کر دیا، میں نے آپ کے لیے دعا کی تھی اللہ نے آسان کر دیا. یعنی بات میں دعا کو لانا، بات میں دیکھو تم نے والدہ کی خدمت کی تھی، اللہ نے اس کو قبول کر کے تمہیں تمہارے لیے کتنا اچھا کر دیا. لیکن ہم نہیں بولتے یو ڈیڈ گریٹ، یو آر وہ، یو آر. اس کو شروع سے یو آر بولتے انہیں بڑا ہو کے بولتا آئی ایم سم تھنگ، نو ون، آپ بھی کچھ نہیں وہ بھی کچھ نہیں. اب بعد میں جو ہے نا فَإِنَ اللَّهِ. اس لیے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حفاظت کی توفیق اللہ نصیب فرمائے. انشاءاللہ اور کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ اس کو میں اگلے عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.